رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین۔
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے آمین دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے آمین تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے اور جوانوں کو سوز جگر بخش دے جوانوں کو سوز جگر بخش دے میرا دل میری نظر بخش دے میرا دل میری نظر بخش دے کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات قاضی الحاجات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم سے اور اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں آج کے عظیم الشان تاریخ ساز با رونق با برکت دینی اجلاس میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اللہ کا دین قیامت اور بعد قیامت تک باقی رہے گا کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت قیامت بعد قیامت تک باقی رہے گی نبی کی ذات بے مثال ہے نبی کی صفات بے مثال ہیں میں عرض کر دوں آپ سے آپ حضرات نے بھی ہم سے قبل معزز علماء اسلام کے انتہائی ایمان افروز بیانات سماعت فرمائے شعراء اسلام نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام پیش فرمایا مہمان خانے میں آواز آ رہی تھی نبی بے مثال نبی کی ذات بے مثال میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو بھی بلند کر دیا کام کو بھی بلند کر دیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو بھی بلند کر دیا خالی ایک ملک ہندوستان میں ایک دن کی اذانیں جو ہوتی ہیں 1,45,00,000 اذانوں میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجئے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں 2,90,00,000 مرتبہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا اقبال نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر تمام نبیوں کے سردار و امام ہیں ہمارے آقا تمام رسولوں کے سردار و امام ہیں ہمارے آقا تمام پیغمبروں کے سردار و امام ہیں ہمارے آقا امام الانبیاء کون حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا انتقال ہوا تھا 1933 میں ان کے ملفوظات ہم نے پڑھے ہیں اس میں کونین کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہے کہ معراج کی مبارک شب میں بیت المقدس میں فلسطین میں بیت المقدس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1,23,999 انبیاء و مرسلین کو باقاعدہ نماز پڑھائی تو امام الانبیاء کون ہمارے نبی ہیں کہ نہیں ہیں اب جب تک آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں اور نبی کی شان میں الفاظ آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں عزت مآب علی جناب ناظم اجلاس حضرت مولانا نور الحق صاحب القاسمی دامت برکاتہم بعد عشاء سے اس وقت تک آپ کی خدمات کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی آپ حضرات کی اور علماء اسلام کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے امام الانبیاء ہمارے نبی امام الانبیاء ہمارے نبی سید الانبیاء ہمارے نبی جب سبحان اللہ آپ کا آئے گا تو موضوع بدلے گا امام الانبیاء ہمارے نبی سید الانبیاء ہمارے
ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی. نہیں، آپ ایک مرتبہ کہیے، آپ کے پاس مائک ہے. جب یہ 10 مرتبہ کہیں سبحان اللہ تو آپ ایک مرتبہ کہیے گا. باقاعدہ میں عرض کر دوں، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی. آپ لوگ سنتے بھی جائیے، سنتے بھی جائیے. نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، شوہر خدیجہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، اور والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی. سب سے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا سبحان اللہ آیا نہیں ہے. میں عرض کر دوں، ابھی یہ پھر موضوع اور چلے گا. نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی. نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی. یہ الفاظ یہ کچھ یاد تھوڑی ہوتے ہیں، یہ کوئی رٹے ہوئے الفاظ تھوڑی ہیں. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور فضل ربانی ہے اور رحمت رحمانی ہے. جب بھی ممبر رسول پر، مسند ارشاد پر ہمارا کوئی عالم اسلام مدینے والے آقا کی شان میں جب انشاءاللہ کلام بیان کرے گا، یہ نعتیہ کلام پیش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ الفاظ اس کو بتاتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے. میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کا ذکر کہاں نہیں ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی. تھوڑی محفل میں ایمانی تازگی آ جائے، پھر آگے انشاءاللہ موضوع بڑھاؤں. پیچھے والے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی. نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی. صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی. شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی. محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی. محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی. رسول رحمت ہمارے نبی، نبی رحمت ہمارے نبی. محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی رحمت ہمارے نبی. آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی. آفتاب نبوت ہمارے نبی، مہتاب رسالت ہمارے نبی. مرکز محبت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی. منبع الفت ہمارے نبی، مرکز محبت ہمارے نبی. منبع الفت ہمارے نبی. شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی. شافی محشر ہمارے نبی، ساقی کوثر ہمارے نبی. سید البشر ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی. کونین کے سرور ہمارے نبی، سید البشر ہمارے نبی. کونین کے سرور ہمارے نبی، کونین کے سرور ہمارے نبی. عائشہ کے دلبر ہمارے نبی، عائشہ کے دلبر ہمارے نبی. بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پدر ہمارے نبی. سرکار دو عالم ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی. فخر بنی آدم ہمارے نبی، سرکار دو عالم ہمارے نبی. فخر بنی آدم ہمارے نبی. نبی مکرم ہمارے نبی. نہیں، جب تک پیچھے والے سبحان اللہ نہیں کہیں گے، نبی مکرم، ہاتھ ان کا جب تک اٹھے گا نہیں سبحان اللہ کہتے ہو تب میں سمجھوں گا. نبی مکرم ہمارے نبی، رسول معظم ہمارے نبی. نبی مکرم ہمارے نبی، رسول مکرم ہمارے نبی. نبی معظم ہمارے نبی، نبی معظم ہمارے نبی. رسول معظم ہمارے نبی، نبی مکرم ہمارے نبی. سرکار دو عالم ہمارے نبی، رحمت للعالمین ہمارے نبی. سید المتقین ہمارے نبی، شفیع المذنبین ہمارے نبی. اور بارگاہ الہی میں، بارگاہ ربانی میں، میدان محشر میں، میدان قیامت میں، میدان محشر میں، میدان قیامت میں، بارگاہ ربانی میں اپنی امت کی بخشش و مغفرت کرانے والے ہمارے نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام، اسلام، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری، جلسہ سیرت النبی. تو نبی بے مثال ہے، نبی کا اخلاق بے مثال ہے، نبی کا بیان بے مثال ہے، نبی کی زبان بے مثال ہے، نبی کا اعلان بے مثال ہے، نبی کا کردار بے مثال ہے، نبی کا شعار بے مثال ہے، نبی کا وقار بے مثال ہے،
جب نبی کی ایک ایک ادا بے مثال ہے تو بتاؤ رسول پاک کی امت کو بھی بے مثال بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا آج ہمارے اخلاق بے مثال ہیں؟ کیا آج ہمارا کردار بے مثال ہے؟ کیا ہمارا معاملہ بے مثال ہے؟ آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور مسجد جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم چغل خوری کہاں پر نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقدس گھر میں مسجد میں بیٹھ کے چغل خوری کر رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے ان کی چغل خوری کر رہے ہیں، مکتب میں بیٹھ کر، دکان پہ بیٹھ کر، روزی روٹی پہ بیٹھ کر، معصوم بچوں کے بیچ میں، علماء کرام کے بیچ میں، دکانداروں کے بیچ میں، باقاعدہ اپنے احباب کے بیچ میں، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر ہم نے چغل خوری نہیں کی؟ مدینے والے آقا نے صاف فرما دیا، مطلق لفظ استعمال فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا الا الحاج، اگر وہ چوری کرنے، اگر وہ غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا حاجی ہو تو بخش دیں گے، یہ نہیں فرمایا، ڈائریکٹ مطلق لفظ استعمال فرمایا، چغل خوری کرنے والا کوئی ہو، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، تاجر ہو، کوئی بزنس مین ہو، چغل خوری جس نے کی وہ جنت کا حقدار نہیں بنے گا۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا آپ فلاں وقت میں بڑے پریشان تھے، ہم نے آپ کی 1000 روپے سے مدد کی تھی، یہ آپ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ یہ یاد دلا کے اس کو شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ نیکی کا عمل فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کو ثواب مل گیا، اب آپ کیوں یاد دلا کر اپنے نامہ اعمال کو گندا کر رہے ہیں اور سامنے والے کو رسوا کر رہے ہیں؟ آپ فلاں وقت میں بہت زیادہ پریشان تھے، آپ کے گھر میں ہم نے کھانا بھیجا تھا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنت منان، لا يدخل الجنت منان، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا پڑوسی سے ہمارے رشتے اچھے ہیں؟ لا يدخل الجنہ من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آج ہم اس پر بڑی توفگی، بڑی تعریف سمجھتے ہیں، بہت فخر سمجھتے ہیں اس بات پر، میرا پڑوسی ہم سے نظریں نہیں ملاتا ہے، میرا پڑوسی ہمارے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا ہے، میرے پڑوسی کی ہمت نہیں کہ ہم سے بات کر سکے۔ میاں یہ قابل تعریف بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے کہ میدان محشر میں کیا حشر ہوگا، ہم نے اپنے پڑوسی پہ اتنی دہشت کیوں طاری کر دی۔ وہ بیچارہ پریشان حال تھا، ہم سے پریشانی کہہ نہیں پاتا تھا، وہ فاقہ کشی کر رہا تھا، چولہا نہیں جل رہا تھا، اس کے گھر میں چولہا جل نہیں رہا تھا، بچے بھوکے تھے، مگر ڈر خوف میں وہ مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک بیان نہیں کر پاتا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایاکم الحسد، حسد سے بچو، ان کو دیکھ کے جلنا، ان کو دیکھ کے منہ بنانا، ان کی نعمت کے اوپر باقاعدہ فکر مند ہو جانا، یہ چیز کیسے آ گئی، کل تک سائیکل پہ تھے آج بائک پر، موٹر سائیکل پہ، اور باقاعدہ بائک پہ کیسے چلنے لگے، کل تک بائک پر تھے آج کار کیسے آ گئی، کل تک کرائے کے مکان میں تھے آج پکا مکان کیسے ہو گیا، آج اب 2 مکان کیسے ہو گئے، ان کا کاروبار اتنا اچھا کیسے چلنے لگا، ان کی بیٹی کا رشتہ اتنے اچھے مقام پر کیسے ہو گیا، ان کو اتنی اچھی بہو کیسے مل گئی، ان کو فلاں دکان کیسے مل گئی۔ ایاکم الحسد، حسد سے بچو۔ آسمان میں ہونے والا پہلا گناہ حسد کا ہے، جو ابلیس نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا۔ بحث کر قابیل نے کیا، حابیل کے بڑے بھائی قابیل نے، جسے دنیا کا سب سے پہلا مرڈر کیا تھا، سب سے پہلا قتل کیا تھا 8,500 سال پہلے، ابا آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو شہید کر دیا تھا، حضرت حابیل کو، حسد کی بنیاد پر۔ زمین پہ ہونے والا سب سے پہلا گناہ حسد کا ہے، جو قابیل نے حسد کیا۔ آسمان میں ہونے والا پہلا گناہ ابلیس نے کیا، شیطان نے کیا، اس کے دل میں حسد آیا ابا آدم علیہ السلام کو دیکھ کر، تو بے مثالی کہاں باقی رہی ہماری، ہمارا اخلاق۔ آقا نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ کیا ہمارا اخلاق آج بہتر ہے؟ ہماری بد کلامی،
مشہور ہے، ہماری بد زبانی مشہور ہے، ہماری زہریلی زبان مشہور ہے، ہم کس طرح دل آزاری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل پہ پتھر کی بارشیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے تعلق نہیں کہ میرے ان الفاظ سے سامنے والے کے دل پر کیسی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا جس کے پاس دولت ہے وہ بہتر ہے، جس کے پاس اتنے سارے بچے ہیں وہ بہتر ہے، جس کے پاس عمارت ہے وہ بہتر ہے، جس کے پاس کاریں ہیں وہ بہتر ہے، جس کے ذرائع وسائل بہت زیادہ ہیں وہ بہتر ہے، جس کے پاس بہت ساری زمین و اراضی ہے وہ بہتر ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ بحث کر دوں آپ سے، نمازوں کی پابندی نہیں، قرآن مجید سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان تاریخ ساز بارانق بابرکت دینی اجلاس کی دعوت دینے والے ہمارے رفیق مکرم جناب حاجی اشرف الحق میاں سلمہ، جب سے انہوں نے تاریخ لی ہے تب سے مستقل یاد دہانی کراتے رہے، آپ حضرات کی جلسے کی تیاری بتاتے رہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جناب محمد سراج صاحب مہمان نوازی کرتے رہے، جناب محمد شمشیر صاحب وہ بھی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے، صدارت کا فریضہ مولانا محمد صدیق صاحب مدد العالی انجام دے ہی رہے ہیں۔ آج ان سے بات ہو رہی تھی جناب حاجی اشرف الحق صاحب سے کہ کتاب سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ اللہ نے عرش معلیٰ سے کتاب نازل فرمائی تھی، کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو ہم ساری باتوں سے بے خبر ہو گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار جمعے کی نماز کون سی انگریزی تاریخ میں پڑھائی تھی۔ ٹمارو ول بی فرائیڈے، کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے۔ اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، جرمنی کا کوئی ماسٹر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پہ نماز کا نشان ہے، you are looking a Muslim at first, you are a follower of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, peace be upon him, آپ نبی کے سچے غلام محسوس ہو رہے ہیں، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز کون سے انگریزی تاریخ میں پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ سے وضو کی سنتیں نہیں پوچھے گا، اس کا تو ایمان نہیں ہے، وہ آپ کو ہسٹری میں ناپے گا، اتہاس میں جانچے گا، تاریخ میں معلوم کرے گا تاریخ پہ کتنی گہری نگاہ کی، اتہاس کیا جانتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سجدہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی تاریخ میں کیا؟ 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں اور اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پڑھائیں۔ جب آیت شریفہ نازل ہوئی شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو، شعبان المعظم اللہ کے حکم سے برکتوں کے ساتھ تشریف لا رہا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ شعبان المعظم بھی نصیب فرمائے، ماہ رجب المرجب بھی نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ شعبان المعظم بھی نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، عید الاضحیٰ نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کس تاریخ میں پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ آج جب کتاب سے رشتہ ختم ہو گیا، موبائل آ گیا، موبائل بنانے والے مارٹن کوپر، امریکہ میں موٹورولا کمپنی کے انجینئر، 3 اپریل 1973 کو موبائل بنایا، اسی مقصد کے لیے بنایا تھا۔ آج جو موبائل سے ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ، ڈرامے، پکچریں، گانے، وہی تباہی کی باتیں، دوستی، یاری، فرینڈشپ، لغویات، خرافات، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا۔ مارٹن کوپر کو لیٹر لکھ کے پوچھے کہ آپ نے اسی مقصد کے لیے بنایا تھا؟ پہلا موبائل 2 کلو گرام کا بنا تھا، 3 اپریل 1973 کو۔ گوگل آ گیا 4 ستمبر 1998، 4 ستمبر 4 سپٹمبر 1998، 4 ستمبر 1998 کو۔ میں اس کا دو آپ سے لیری پیج، سرگے برن، ان دونوں دوستوں نے جو پی ایچ ڈی کے چھاتر تھے، پی ایچ ڈی کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر آف فلسفی پڑھ رہے تھے، امریکہ کی مشہور و معروف ریاست، جیسے ہمارے ملک ہندوستان کی مشہور و معروف ریاست، مشہور اسٹیٹ، مشہور صوبہ، مشہور راج مغربی بنگال ہے، ایسی امریکہ کا مشہور و معروف
صوبہ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی اسٹینفورڈ، اس یونیورسٹی کا نام، وہاں پر ان دونوں دوستوں نے پڑھائی کی، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا۔ 4 ستمبر 1998 کو گوگل بنانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا۔ ہمارا دماغ کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے؟ ان پر نظر رکھنا، ان کی کھوج بین کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان پر الزام لگانا، ان پر تہمت باندھنا، ان کی بیٹی کا لگا لگایا رشتہ توڑوا دینا، ان کی زمین پہ قبضہ کرنا، ان کی دکان کو گندی نگاہ سے گھورنا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یوٹیوب کب آیا؟ 14 فروری 2005 کو 3 دوستوں نے دماغ کا استعمال کیا۔ 3 دوست، ایک امریکہ کے چاڈ ہارلے، دوسرے تائیوان کے اسٹیو چین، تیسرے دوست کا نام جاوید کریم جرمنی کے۔ ان 3 دوستوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا۔ 14 فروری 2005 کو یوٹیوب لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آج پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر 80 کروڑ ویڈیوز ہیں، 80 کروڑ ویڈیوز، 2 کروڑ چینلز ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا، پیسہ کما رہے ہیں۔ ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، ہم اسی میں جوجھ کے رہ گئے، کتابیں چھوٹی، یوٹیوب میں اتنے جوجھ گئے، اتنے کھو گئے کہ ہم نے کتابوں سے رشتہ توڑ لیا۔ اب کوئی شخص کتاب خریدتا نظر نہیں آتا، کتاب دیکھتا نظر نہیں آتا، کتاب پڑھتا نظر نہیں آتا، جبکہ علم کا تعلق کتاب سے ہے۔ یہ تمام سوشل میڈیا کی جتنی بھی باقاعدہ سائٹس ہیں، جتنے ایپس ہیں، گوگل میں جتنی سرچ ہے، جتنی معلومات، جتنی جی کے جنرل نالج جانکاری، جتنی معلومات ہے، یہ سب کتاب سے تو نقل کی جاتی ہے۔ اسی کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو کتاب کب دی تھی؟ قرآن شریف کی پہلی آیت شریف کب نازل ہوئی؟ قرآن شریف کی پہلی آیت 17 اگست سن 610 عیسوی کو سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان سے فرشتوں کے سردار و امام حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما۔ غار حرا 1926 فٹ اونچی غار حرا۔ ہم تو حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلسے میں جو لوگ آئے ہیں تو کچھ علم کی بات سن کے جائیں، ایسا نہ ہو گھر سے جیسی چلے تھے، کورے آئے تو کورے چلے گئے، کچھ ملا ہی نہیں۔ اب گھر سے چلے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 صاحبزادے ہیں۔ جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 جنتی شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، جناب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، پہلے بیٹے کا نام ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر سے چلے، ہمیں نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک عالم دین نے نبی کی بیٹیوں کے نام بتا دیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے، اہل بیت رسول کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ گھر سے چلے تو نہیں معلوم تھا، جلسے میں کسی عالم دین نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 نواسے، کتنے؟ 5 نواسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام جناب حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام جناب سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر سے چلے تو نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے ہیں۔ ایک عالم دین نے بیان کر دیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 نکاح نہیں فرمایا، 2 نکاح نہیں فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم اور ہے، ہمیں تو حکم ہے 1 نکاح کریں، فواحدہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں خوف ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے، تم اس کو باقاعدہ قاعدے سے کھلا نہیں سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کے لباس کا، اس کے قیام و طعام کا، اس کے رہنے کھانے پینے دوا علاج کا، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، فواحدہ، بہتر ہے کہ تم 1 کرو، بہتر ہے 1
کہ تم ایک کرو. میں عرض کر دوں آپ سے زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے مگر عام حالات میں نہیں ہو سکتا اور عام مسلمان کرتا بھی نہیں ہے. 100 میں 1 مسلمان نہیں ملے گا جو 4 شادیاں کرتا ہو. میں عرض کر دوں آپ سے 1000 میں 1 مسلمان نہیں ملے گا جو 4 شادیاں کرتا ہو. مثنا و ثلاث و رباع کا حکم قرآن مجید میں ہے لیکن اللہ نے پہلے فرمایا فواحدۃ، بہتر ہے کہ تم ایک شادی کرو، بہتر ہے کہ تم ایک شادی کرو. ایک نکاح کیا ہم نے، آپ نے ایک ہی شادی کی ہم نے، آپ نے ابھی تک اپنی بیوی کا مہر کھائے بیٹھے ہیں. ایک بیوی کا مہر تو ادا نہیں کیا، اپنی بیوی کا مہر تک ادا نہیں کیا. ایک بیوی کا مہر تو ادا نہیں کیا. کسی کا 11,000، کسی کا 15,000، کسی کا 21,000، اس کا مہر تک ادا نہیں کیا. دوسری شادی کا خیال کیسے آئے گا؟ شریعت نے اجازت نہیں دی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 نہیں، 2 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 11 نکاح فرمائے. کہیے سبحان اللہ. ہمارے نبی کے کتنے؟ 11 نکاح ہوئے. جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا، معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. گھر سے چلے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کرنے والے صحابی کا نام سیدنا خلیفہ مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام میں سب سے آخری میں وفات پانے والے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صاحب ایمان ہوئے. جب جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا تو ہم کو معلوم ہو گیا. گھر سے چلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام، نانا سے بڑی محبت ہے ہمیں، آپ کو سب کو نانا کی محبت کے باقاعدہ ہاوڑہ چلے جائیں گے، کلکتہ چلے جائیں گے، اڑیسہ چلے جائیں گے، اتر پردیش لکھنؤ چلے جائیں گے، بامبے چلے جائیں گے، بنگلور چلے جائیں گے، چنئی چلے جائیں گے، آندھرا پردیش چلے جائیں گے، تلنگانہ چلے جائیں گے، راجستھان چلے جائیں گے، گجرات چلے جائیں گے، مدھیہ پردیش چلے جائیں گے، باقاعدہ میں عرض کروں پنجاب چلے جائیں گے، بہار چلے جائیں گے، بنگال کے اندر کہیں پر بھی رہتے ہوں گے نانا کی محبت میں چلے جائیں گے. مگر مدینے والے آقا کے نانا کا نام آج تک معلوم کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا. یہ تو جذبے کی بات ہے، شرعی طور پہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض عین نہیں، مگر محبت کا تعلق ہے. اپنے ددیال سے محبت ہوتی ہے، ایک ایک ددیال کے رشتے کا ہمیں علم ہوتا ہے. اپنی سسرال سے محبت ہوتی ہے، سالے ہمارے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سسرال کے باقاعدہ لوگ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، تلاوت قرآن کریں نہ کریں، مگر سسرال کے ایک ایک آدمی کا نام بھی پتا ہوتا ہے. یہ میرے ممیاں سسر ہیں، یہ میرے خلیہ سسر ہیں، یہ میرے چچیرے سسر ہیں، اور یہ میرے سالے ہیں، اور یہ میری سالیاں ہیں، اور یہ میری اہلیہ کی خالہ جان ہیں، اور یہ میری بیوی کی پھپھی جان ہیں. سب کا علم ہوتا ہے. مدینے والے آقا کی پھپھیوں کا علم کیوں نہیں ہوا؟ اپنی باقاعدہ سسرالی پھپھیوں کا علم ہے، اپنی سگی خالاؤں کا علم ہے. مدینہ والے رسول کی خالاؤں کا علم کیوں نہ ہوا؟ رسول پاک کے ساڑھو کا نام کیوں نہ معلوم ہوا؟ ہمیں اپنے ساڑھو کا نام معلوم ہے، ہمیں اپنے ساڑھو کا نام معلوم ہے. مدینہ والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساڑھو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم اپنے ماموں جان کا نام ہمیں معلوم ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں کا نام پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، نانا بھی ہوں گے. لاؤ عالم دین سے پوچھ لیں. وہب، سبحان اللہ کی نانا کا نام، آپ لوگ دہرائیے، نانا کا نام وہب. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان ہے. نانی کا نام برہ، نانی کا نام تھوڑا آگے آ جائیے تو مخاطبت میں آسانی ہے. نانی کا نام برہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ. کیا؟ بیٹی کا بھی نام فاطمہ، دادی کا بھی نام فاطمہ، اور سگی چچی کا بھی نام فاطمہ. داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون ہیں؟ فاطمہ بنت زائدہ. ہمارے نبی کی سگی چچی اور داماد رسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ. میں عرض کر دوں آپ سے رشتہ ٹوٹا جب کتاب سے تو ساری معلومات ختم ہو گئی. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جلسے کی کئی خبر سنو تو دعوت کا انتظار نہ کرو، دعوت دے تب ہم جائیں گے.
نبی کا جلسہ، نبی کا بیان، اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید کا بیان، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان، سبحان اللہ، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامت کا بیان، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا بیان، قرآن مجید کی تفسیر کا بیان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان، اور اللہ کے باقاعدہ قائم کیے ہوئے فرائض کا بیان، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا بیان، اللہ کے فرائض کا بیان، نماز کا بیان، روزے کا بیان، حج بیت اللہ کا بیان، اور باقاعدہ احکام زکوٰۃ کا بیان، والدین کے حقوق کا بیان، پڑوسیوں کے حقوق کا بیان، اور آپسی محبتوں کا بیان ہوگا۔ اس کے لیے دعوت کا انتظار ہے، اس کے لیے دعوت کا انتظار کریں گے، بغیر دعوت جائے کیجئے، ولیمے میں بغیر دعوت نہ جائیے، کسی کی بیٹی کا نکاح ہو بغیر دعوت نہیں، 6 سال کے بچے کو مت لے جائیے، اس نے آپ کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بچہ لگ جاتا ہے، اے بچہ ہے، نہیں، دعوت ایک فرد کی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کیا معلوم اس کے حالات کیسے ہوں، اپنے دوست کے لیے چلے جا رہے ہیں، اس نے جس رشتہ دار کو بلایا وہ بھوکا رہ گیا، ہمارے دوست نے کھانا کھا لیا، جس رشتہ دار کو اس نے بلایا وہ بھوکا رہا، اس کی بے عزتی الگ ہوئی، اس کو تکلیف الگ پہنچی، اس کا خاص خیال رکھیں۔ دینی جلسے میں نہیں، جیسے مسجد میں نماز کے لیے باقاعدہ گھر دعوت دے کر نہیں بلایا جاتا، نماز سب پہ فرض ہے۔ ہمارے دینی بھائی، تبلیغی بھائی، دعوتی بھائی باقاعدہ وہ تبلیغ کی دعوت اور تبلیغ کی محنت کرتے ہیں، اس بنیاد پہ دروازے آتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اگر دعوت نہ پہنچے، تبلیغی جماعت دروازے پہ نہ آئے، تو کیا نماز فرض نہیں ہے ہم پر؟ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، وہ اس فرض کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں، وہ اس فرض کو یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ دکان پہ تمہارا پورا وقت جا رہا ہے، ملازمت میں پورا وقت خرچ ہو رہا ہے، آفس میں پورا وقت دے رہے ہیں، دوستوں کے بیچ میں پوری طرح گپ شپ کے لیے پورا وقت ہے، بھی بچوں کو گھمانے اور سیر سپاٹے کے لیے، دعوت ولیمہ باقاعدہ کھانے کے لیے، نکاحوں میں شرکت کرنے کے لیے، عقیقے میں، برتھ ڈے جیسی چیز جو انگریزوں نے جاری کی تھی، انگریزوں کی طرف سے آئی تھی باقاعدہ طور پر، اس طرح کی میٹنگ اور اس طرح کی پارٹی، اس میں جانے کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں آنے کا وقت نہیں ہے۔ مسجد کے مؤذن ہمیں حی علی الصلاۃ کا ترانہ سنا رہا ہے، موبائل پر غزل سراؤں کی غزلیں سننے کا وقت ہے، مشاعرے دیکھنے کا وقت ہے، مسجد کا مؤذن آواز لگا رہا ہے، شاہی آواز، شرعی آواز، قرآنی آواز، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس آواز کو بلند کرنے کا حکم دیا وہ آواز بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شاہی دعوت دے رہا ہے، ہم اس کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کی دعوت پہ مسجد نہیں پہنچے، اپنے گھر کو پینٹ کرانے کا بڑا شوق، ڈیکوریشن کرانے کا بڑا شوق، اللہ کے گھر آ کر کے اللہ کے گھر کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، امام کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ الامام ضامن، امام تو ضمانت دیتا ہے، ہم سارے نمازیوں کی التحیات پوری ہو جائے، ہم سارے نمازی درود شریف پڑھ لیں، امام صاحب التحیات نہ پڑھیں، کسی ایک نمازی کی نماز نہیں ہوگی، یہ امام، کسی ایک نمازی کی نماز نہیں ہوگی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور نمازیوں میں سے کوئی نمازی التحیات نہ پڑھے اور امام نے التحیات پڑھ لی تو اس امام کی برکت سے سارے نمازیوں کی نمازیں ہو جائیں گی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ امام، والمؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہے، وہ دین کی دعوت دیتا ہے، بیت الخلا صاف کرا رہے ہیں، پیشاب خانہ صاف کرا رہے ہیں، ہم بھی تو اسی محلے کے باشندے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اسی کا حق ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ توبہ توبہ، میدان محشر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمایاں نظر آئیں گے، تمام وہ سید المؤذنین ہیں، مؤذنوں کے سردار و امام ہیں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حدیث شریف میں مؤذن کی گردن بڑی لمبی ہوگی تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں، ارے دنیا میں یہی 5 وقت کی نمازوں کی یاد دلاتا تھا، ہم سب لوگ گھر میں بیٹھے تھے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، مگر یہ مؤذن صاحب اور 2-3 نمازی مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنے آتے تھے، یہ مؤذن صاحب رمضان شریف میں بھی سحری اور افطار کے لیے اذان دیتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ ماہ رمضان کے علاوہ پورے سال بھر، سال میں 1825 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، 1825 وقت کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز کی بھی اذان انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ اس کا بھی تو دل چاہتا ہے ولیمے میں جانے کا، عقیقے میں جانے کا،
رات تھوڑا سیر و تفریح کرنے کا، مؤذن کو ہر حال میں پہنچنا ہے۔ مسجد کی کبھی جھاڑو لگا دیا کریں۔ ہم نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، حدیث شریف میں ہے دنیا میں اہلیہ کا مہر ہوتا ہے، بیوی کا مہر ہوتا ہے، جنت کی حوروں کا بھی مہر ہے، جنت کی حوروں کا مہر ہے۔ جب پوچھا گیا مہر کیا ہے تو حدیث شریف میں اس کا جواب درج ہے، مسجد میں جو آدمی جھاڑو لگائے اور مسجد کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینکے، یہی کوڑا کرکٹ صاف کر کے باہر پھینکنا جنت کی حوروں کا مہر ہے۔ ہم نے کبھی اپنی جنت کی حوروں کا مہر ادا کیا؟ نہیں، یہ حق تو خالی مؤذن صاحب کا ہے، امام صاحب کریں، خادم کرے۔ ارے خادم بے شک خادم کرے گا، کبھی ہم بھی تو کر لیں، ہمیں مہر نہیں ادا کرنا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمیں عرض کر رہا تھا کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تو معلومات ہی بند ہو گئی۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر گوگل پہ ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی۔ جس کے جو سمجھ میں آتا ہے پوسٹ کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے۔ اب ایک صاحب نے اس پہ ڈال دیا تھا کہ اذان میں 1760 الفاظ ہوتے ہیں، 1760 حروف ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی آیا، میں نے عرض کیا انہوں نے کبھی اذان کے حروف گنے ہی نہیں، اگر گنے ہوتے تو کبھی وہ ایسی بات اس پہ نہ بھیجتے۔ ابھی جو آدمی اس کو دیکھتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے، بغیر تحقیق کے فارورڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بات آئی، کوئی نیوز آئی، آگے بڑھا دی، جب تک معلوم نہ کر لیں درست ہے یہ صحیح ہے، عالم صاحب نے ایسا فرمایا بھی کہ نہیں، مفتی صاحب نے ایسا فتویٰ دیا بھی کہ نہیں دیا، یہ بات سچی ہو بھی سکتی کہ نہیں ہو سکتی ہے، بغیر تحقیق کے ہم اس کو بنیاد سمجھ رہے ہیں۔ یہ دارالافتاء نہیں ہے، موبائل دارالقضاء کا نام نہیں ہے کہ اس پر شرعی فیصلے ہم تلاش کریں۔ یہ دارالافتاء نہیں ہے جب مفتی بیٹھ کے فتویٰ دے رہا ہے، وہ دارالافتاء ہے جائیے مدرسے کے اندر اور جا کے مفتی اسلام کے چہرے کی زیارت کیجئے، علماء کرام سے بہت خلوص و محبت سے، ادب سے مصافحہ کیجئے اور ان سے ادب کے ساتھ مسئلہ دریافت کیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تفسیر قرآن کتنی ہے؟ سب کتابیں چھوٹ گئیں۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قرآن مجید کی تفسیروں کی تعداد 2.5 لاکھ ہو چکی تھی۔ کتنی؟ 2.5 لاکھ۔ آج تفسیر قرآن کی تعداد کتنی ہے؟ سبحان اللہ کہیے گا۔ آج پوری دنیا میں قرآن مجید کی تفسیر سمجھ رہے ہیں؟ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر لکھی اس کا نام ہے معارف القرآن، علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر لکھی اس کا نام ہے تفسیر ماجدی، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تفسیر کا نام ہے روح المعانی، تفسیر مدارک، تفسیر نسائی، تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر رازی، تفسیر ابن کثیر، 3 لاکھ تفسیریں ہو چکی اس وقت تک۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ کا قرآن بے مثال، قرآن کی زبان بے مثال، قرآن کی آیت بے مثال اور قرآن کی تفسیریں بے مثال ہیں۔ فتوے کی کتنی کتابیں ہیں؟ سب رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ بنگال کا رقبہ پوچھا جائے، بنگال کتنی لمبائی چوڑائی میں ہے؟ کون کون سی چیزیں بنگال سے شروع ہوئی پورے ہندوستان میں؟ ہمارا ملک ہندوستان جس کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر ہے علاقے میں پھیلا ہوا ہمارا ملک ہندوستان، جس میں گاؤں 6,28,121 گاؤں ہیں، کم و بیش لگ بھگ تقریباً نیار اباؤٹ 6,28,121 گاؤں ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس میں ایک صوبہ بنگال ہے، بنگال، مغربی بنگال، ویسٹ بنگال۔ پرانا نام، سب سے قدیم نام قوم بنگ تھی، بنگ، با نون گاف، بے نون گاف، بنگ، ایک قوم کا نام ہے بنگ۔ سین اور ہال نام کی قومیں آباد تھی یہاں، بنگ سے بنگا بنا۔ دیکھیے راشٹریہ گان پڑھیے، نیشنل سانگ پڑھیے، اپنا قومی ترانہ پڑھیے، جن گڑ من ادھینائک جے میں دراوڑ اتکل بنگ آیا۔ دراوڑ اتکل بنگا، دراوڑ اتکل بنگال نہیں ہے، دراوڑ اتکل اڑیسہ، اتکل بنگال نہیں ہے، دراوڑ اتکل بنگ، بنگ سے مراد بنگال، پہلے بنگ پھر بنگا، بنگا سے پھر بنگالا، بنگالا سے پھر بنگال اور بنگال سے پھر مغربی بنگال، ویسٹ بنگال، پشچمی بنگال۔ کتنا رقبہ ہے؟
उड़ीसा बड़ा के बंगाल, बिहार बड़ा के बंगाल, झारखंड बड़ा के बंगाल, मुसाफिरों के दरमियान बात हो जाए, हमारी बातें होती रहती हैं लोगों से, तो क्या जवाब देंगे? कैसे कहा? पढ़ा हमने, रकबा हमने पढ़ा। हाँ, पहले का बंगाल अगर देखें, ओफो, इतना बड़ा, या अल्लाह, बंगाल 8 करोड़ लोग आबाद थे, जिसका संभालना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इस वक्त बंगाल का रकबा कितना है? उड़ीसा से छोटा है, आधा इसी कह देंगे। प्रोफेसर मौजूद हो, लेक्चरार मौजूद हो, हिस्टोरियन मौजूद हो, इतिहासकार मौजूद हो, तारीखदा मौजूद हो, माहिरीन तारीख मौजूद हो, ऐसी कह देंगे आधा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है उड़ीसा। बंगाल 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, बड़ा सूबा है, 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। बिहार से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा, बिहार का रकबा 93,000 किलोमीटर है, बिहार का रकबा 93,000 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, 79। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बंगाल ये उसका रकबा। गांव कितने हैं सूबे बंगाल में? कितने गांव? बल्कि हिंदुस्तान में 6,28,221 गांव हैं, सूबे बंगाल में कितने गांव आएंगे? एक पता सुभान अल्लाह कहिए, फिर बताऊंगा। 40,996 गांव हैं सूबे बंगाल में, सुभान अल्लाह कहिए। उसी में एक गांव ये भी है जहां जलसा हो रहा है, धनेश्वरपुर। मैं एक गांव है, उसी में तो एक गांव है मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर, पश्चिमी है ना, पूर्वी अलग। पूर्वी मेदिनीपुर बड़ा है कि पश्चिमी मेदिनीपुर बड़ा है? सब इल्मी बातें, किताब से ताल्लुक नहीं रहा, मालूमात खत्म हो गई। मगरिबी ये मेदिनीपुर बड़ा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 6,300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। 6,300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है पश्चिमी मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और ईस्टर्न पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर 4,700 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, ये बड़ा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबसे पहली मर्तबा अगर मालूम किया जाए, सबसे पहला उर्दू अखबार कहाँ निकला? जब किताब पढ़ते नहीं तो हमें मालूम नहीं। पहली मर्तबा अखबार, उर्दू का सबसे पहला अखबार, आज शहरे लखनऊ में एक से एक उर्दू के अखबार, दिल्ली में एक से एक उर्दू के अखबार निकलते हैं, कलकत्ता में एक से एक रोजनामे, 15 रोजा, माहनामा, रिसाले निकल रहे हैं उर्दू के। मगर सबसे पहला उर्दू का अखबार कहाँ निकला? शहरे कलकत्ता में, इसी बंगाल के अंदर। कहिए सुभान अल्लाह। 1822, सुभान अल्लाह कहिए तो अखबार का नाम बताऊं। जामे जहानुमा, मुंशी हरिहर दत्त रॉय। मुंशी, आज मुसलमान उर्दू ना पढ़ना जाने, ना लिखना जाने, ना नाम लिखना जाने, ना उर्दू की इबारत पढ़ सके, मुंशी हरिहर दत्त राय के नाम ये रिकॉर्ड है कि तारीख हिंदुस्तान में, तारीख सहाफत उर्दू में, उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में, उर्दू जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, उर्दू की सहाफत की तारीख में सबसे पहला उर्दू अखबार निकालने वाले का नाम मुंशी हरिहर दत्त रॉय है। 1822। हिंदी का सबसे पहला अखबार कहां निकाला गया? हिंदी का सबसे पहला अखबार 1828 में, शहर कलकत्ता में। कलकत्ता कहां है भैया? कौन से बंगाल में? उड़ीसा में। कलकत्ता कहां? उत्तर प्रदेश में। कलकत्ता कहां? मध्य प्रदेश में। मगरिबी बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, जो शुरू में मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी थी। 1912 में फिर माशाल्लाह हमारा शहर दिल्ली हुआ। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे मुल्क की राजधानी बनी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे पहली मर्तबा लाइट कहां आई, रोशनी, करंट के बनने के बाद पहली मर्तबा वो कौन सा शहर है जो रोशनियों से जगमगा उठा, बल्ब और कुमकुमों से रोशन हो गया, वो कौन सा शहर है? शहर कलकत्ता। कहिए सुभान अल्लाह। ये बंगाल को शरफ और एजाज हासिल है, शहर कलकत्ता। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे पहली मर्तबा मुल्क हिंदुस्तान में मेट्रो ट्रेन की सुविधा, मेट्रो ट्रेन की सहूलत कहाँ किस शहर में बाकायदा जारी की गई, तो नाम लीजिएगा शहर कलकत्ता, मगरिबी बंगाल की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी। अगर कोई पूछे आलू, इस वक्त आलू 54 अरब से जायद किलोग्राम आलू पैदा हो रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं।
سب سے پہلی مرتبہ آلو وارن ہیسٹنگز انگریز گورنر، اس کے زمانے میں پہلی مرتبہ آلو کا کاروبار شروع ہوا. پرتگالی ہندوستان میں آلو لے کر کے آئے. آلو جس کو پوٹیٹو انگلش میں بولتے ہیں، پرتگالیوں نے اس کا نام رکھا تھا بٹاٹا. اس سے پہلے اس کا نام تھا کماٹا. آلو کا پرانا نام کماٹا، پرتگالیوں نے اس کا نام رکھا بٹاٹا. انگلینڈ والوں نے آلو کا نام رکھا پوٹیٹو. شہر کلکتہ آیا آلو 1775 1775 کے بیچ میں، اس کا نام پڑ گیا آلو. شہر کلکتہ میں پہلی مرتبہ آلو. آج آلو کے بغیر کوئی کھانا بن نہیں سکتا. دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سبزی آلو ہی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیے سب سے پہلی مرتبہ اگر یہ، چونکہ ہمارا تعلق کتابوں سے رہتا نہیں ہے تو اپنی خصوصیات، اپنے ضلع کی خصوصیات، اپنے صوبے کی خوبیاں ہم کو معلوم رہتی نہیں ہیں. میں عرض کر دوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ پوری دنیا میں اس وقت باقاعدہ موبائل کا استعمال کرنے والے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، میں عرض کرتا ہوں پوری دنیا میں موبائل سیٹ کتنے ہوں گے؟ تقریباً 11 ارب موبائل سیٹ ہیں. آبادی 8 ارب اور موبائل سیٹ کی تعداد 11 ارب. There are 11 billion sets in the world at currently of the mobile. پوری دنیا میں 11 ارب سیٹ ہیں. مگر بتاؤ سب سے پہلے ہندوستان میں موبائل کے اوپر اس طرح انگلیوں سے نمبر ڈائل کرنے کا سلسلہ کہاں شروع ہوا؟ کون سی تاریخ تھی؟ کون سا سن تھا؟ وہ کون سا تاریخی انسان ہے جس نے پہلی مرتبہ باقاعدہ موبائل پہ ہیلو کہا؟ مجھ سے ایک مرتبہ ایک عالم دین نے پوچھا تھا، مولانا ابراہیم لندنی صاحب، ان کے نام کے آگے لندنی لگتا ہے، وہ لندن میں زیادہ رہتے ہیں، ان کا نام کے آگے لندنی لگتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، ان کا ایک مرتبہ سوال آیا تھا لندن سے، یہ بتائیے سب سے پہلی مرتبہ ہندوستان میں موبائل پر بات کس نے کی؟ تو میں نے عرض کیا تھا پشچمی بنگال کے اس وقت کے باقاعدہ چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، مکھ منتری تھے، مسٹر جیوتی بسو. 31 جولائی 1995 کو پہلی مرتبہ انہوں نے باقاعدہ ٹیلی کام منسٹر دہلی کو فون کیا تھا. باقاعدہ پہلی مرتبہ بیل یہاں سے دی گئی اور بیل وہاں پر بجی. پہلی مرتبہ موبائل پر نمبر ڈائل کرنے والے مسٹر جیوتی بسو، پہلی کال کرنے والے مسٹر جیوتی بسو تھے. یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں پہلی مرتبہ موبائل جس نے بنایا، اس نے پہلی کال 3 اپریل 1973 کو کی. اس نے پہلی کال کس کو کی یہ میں کسی اور جلسے میں بتاؤں گا. ہے ذہن میں ہے، ماشاءاللہ نام ذہن میں ہے، لیکن میں اس وقت نہیں بتاؤں گا. سب کچھ ایک ہی جلسے میں تھوڑی. اور دوسری بات یہ، آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھ سے جناب اشرف الحق بھائی نے کہا تھا کہ کچھ باتیں معلوماتی آئیں، لوگوں کے سامنے کا علم کا ذوق شوق پیدا ہو، کتاب سے رشتہ قائم ہو. میں عرض کر دوں آپ سے، جب کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تو دیکھیے یہ سب باتیں کہاں ہمارے سامنے کہاں ہیں؟ ارے حفظ الرحمان میاں بھی بیٹھے ہیں، بہت دور 60 کلومیٹر سے آئے ہیں. کل کے بس ہم نے سنا کہ آپ آ رہے ہیں تو آ جاؤں. میں نے منع بھی کیا اتنی دور مت جایا کیجیے سردی میں ٹھنڈک میں، بہت ذمہ داری کا بھی فریضہ ان کے لیے ہے. باقاعدہ ہمارے علماء کرام سب ان سب کے ذمہ کام ہیں، یہ سب کام والے لوگ ہیں. کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو کھیت جانا ہے، کسی کو دکان پر جانا ہے، کسی کو مسجد کی امامت فجر کی نماز میں باقاعدہ اذان بھی دینی ہے اور نماز پڑھانی. آپ لوگوں کو کام پہ جانا ہے، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے. ہمیں اطلاع دی گئی کہ کوئی صاحب بیمار تھے، اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے. حضرت مولانا دامت برکاتہم کو بھی اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے. ہمارے پاس ایک فون آیا شہر لکھنؤ سے، فون آیا کانپور میں ایک بڑے بااخلاق، بڑے ملنسار چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے جناب جان عالم صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہوئے. آج ان کی تدفین ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا جبکہ کتاب والے آپ ہیں. دوسروں کے پاس کتابیں بعد میں گئی، پہلے کتاب آپ کو ملی. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ کب نازل ہوئی؟ میں نے بھی عرض کیا تھا مولانا، کب؟ سن 610 عیسوی میں 17 اگست، ایک روایت کے مطابق 18 اگست. جب ڈیبیٹ ہوتا ہے نا، علمی بحث، علمی دنیاوی ڈیبیٹ نہیں، علمی کتابی، جس میں سائنس ٹیکنالوجی بات ہوتی، دین پہ، شریعت پہ، اسلام کے احکام پر جب بات ہوتی ہے، وہاں حوالے کی قدر ہوتی ہے، ریفرنسز، ایویڈنسز، دلیل، کتاب کی تحریر، کتاب کا حوالہ. ہم اگر آپ سے کہیں سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں، سورہ فاتحہ شریف میں کتنے ہم نے بتائے حروف؟ اور کل اگر آپ گنیں اور 123 نکلیں کیا مقام رہ جائے گا؟ سورۃ الاخلاص شریف میں کتنے حروف ہیں؟ 47. کتنے؟ اگر کل آپ شمار کریں اور 48 نکلیں کیا مقام رہے گا؟
دارالعلوم دیوبند والے کیا کہیں گے؟ ہم نے مورخ اسلام کا اس کو لقب دیا تھا، اس شخص کو، اس نے میرے یقین کا یہ حال کیا، ہم نے اس پر اعتماد کیا تھا۔ جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم، جو جمعیت علماء ہند کے سابق جنرل سیکریٹری، ان کا یقین کیا بنے گا؟ جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، یا ان کے صاحبزادے مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم، ان کا یقین کس قدر مجروح ہو جائے گا؟ اس خاکسار، اس حقیر و فقیر کو پتہ نہیں کیوں ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند بلایا تھا۔ دارالحدیث میں ہمیں مورخ اسلام کا تحریری، قولی نہیں، زبانی نہیں، انہوں نے کہا ہم نے سنا نہیں، تحریر باقی رہتی ہے، تحریر زندہ رہتی، تحریری اعزاز پیش کیا۔ اب مجھ پر ذمہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہ جتنے آنکڑے پیش کیے ہیں، اگر اس میں کوئی آنکڑا غلط ہو جائے تو کیا مقام رہے گا؟ ہمارا نہیں، ہم تو رذیل ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں۔ یہ سچی حقیقی بات ہے، آپ ہم سے بہتر ہیں۔ ہماری نمازیں معلوم نہیں کہاں پر ہیں، ہمارا روزہ پتہ نہیں کس مقام پر ہے، لیکن آپ حضرات کا خلوص، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ، سب سے بڑا گنہگار کہتے تھے، عاصی، خاطی، گنہگار، سیاکار، اپنے آپ کو نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے۔ 20ویں صدی میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی خاکساری، اپنی انکساری، اپنی عاجزی، اپنی تچھتا سمجھ، اپنی خاکساری کو بیان کرنے کے لیے، ایک شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو لہٰذا کتاب کی دنیا میں ہم آئے، اللہ نے کتاب ہم کو کب عطا فرمائی؟ 1500 سال پہلے، 1458 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ 1458 سال سے ہمارے یہاں کتاب ہے، اور انگریزی کی پہلی کتاب کب آئی؟ 1473 میں، 1473، ابھی 550 سال پہلے۔ انگریزی کی پہلی کتاب کا نام ہسٹری آف ٹرائے، ہسٹری آف ٹرائے، یونان کا شہر ٹرائے ہے، اس کی تاریخ اس میں۔ چھاپنے والے کون؟ ولیم کیکسٹن، he was the first man in the world جنہوں نے پہلی مرتبہ کتاب شائع کی انگریزی کی، ہسٹری آف ٹرائے۔ یہ دنیا کی پہلی انگریزی کتاب ہے۔ کب آئی؟ 550 سال پہلے۔ قرآن کب آیا؟ آپ بتائیے، قرآن کب آیا؟ 1500 سال پہلے۔ اللہ کا بیان کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر قرآن کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے۔ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں جس قرآن کو اللہ نے 1500 سال پہلے ہمیں عطا کر دیا تھا، اس قرآن کو وقت دینے کے لیے آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور موبائل پر پوری دنیا میں فیس بک پر 3 ارب انسان لگے ہوئے ہیں۔ فیس بک پر کتنے لوگ ہیں؟ فیس بک کب بنا فیس بک؟ 4 فروری 2004 کو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مارک زکربرگ نے اس کو بنایا تھا۔ یوٹیوب جو بنا 14 فروری 2005 کو۔ یوٹیوب پہ کتنے لوگ ہیں؟ یہی ہمارے احباب جنہوں نے اس خاکسار کو دعوت دی۔ ہمارے رفیق مکرم حاجی اشرف الحق میاں سلمہ مستقل جب سے تاریخ لی ہے، باقاعدہ یاد دہانی کراتے رہے۔ جناب محمد سراج صاحب باقاعدہ مہمان نوازی کرتے رہے، محمد شمشیر بھائی باقاعدہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں نے شروع میں بھی دعائیہ جملے کہے، اب آپ لوگ موجود ہیں وہ بھی، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ عوام کے سامنے کچھ معلوماتی باتیں آئیں، ٹیکنالوجی، تحقیق اور سائنس اور باقاعدہ جانکاری، جی کے، جنرل نالج، معلومات جو میں نے بھی بنگال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے واسطے کتابوں سے رشتہ قائم کیجئے، ورنہ آپ بتا نہیں پائیں گے کہ ہمارے صوبے کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ ملک ہندوستان میں آلو کتنا، میں نے عرض کیا تھا آلو کتنا پیدا ہو رہا ہے، پورے ہندوستان میں آلو کتنا پیدا ہو رہا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 54 ارب کلو گرام، اور شہر کلکتہ میں، دنیا میں، ملک ہندوستان میں پہلی مرتبہ آلو کہاں آیا؟ شہر کلکتہ کے اندر آیا۔ کب آیا؟ 1775 میں، وارن ہیسٹنگز کے زمانے میں۔ کہاں سے آیا؟ پرتگال سے۔ پرتگال والوں کے پاس کہاں سے آیا؟ پرتگالیوں کے پاس کہاں سے آیا؟ اسپین سے۔ اسپین کے پاس کہاں سے آیا؟ جنوبی امریکہ، ساؤتھ امریکہ، دکشنی امریکہ کے ملک پیرو کی راجدھانی لیما، وہاں پر باقاعدہ 7000 سال پہلے آلو کی کاشتکاری کی گئی تھی، اور وہ آلو آ کر کے ملک ہندوستان میں اگر کسی شہر میں آیا تو شہر کلکتہ کے اندر آیا تھا باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے ایک خوبی ہے، میں نے عرض کیا سب سے پہلی مرتبہ شہر کلکتہ میں ہیلو کہا گیا ہے، موبائل پر ہیلو باقاعدہ۔ آج میں دکھا رہا تھا، میں نے کہا گوگل کے اندر بہت ساری معلومات درست نہیں ہوتی، ابھی میں دکھا رہا تھا، آپ موجود تھے، کون موجود تھے؟ آپ تھے، حفظ الرحمانی میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں کیا بتا رہا ہے، کیونکہ گوگل پہ بہت زیادہ یقین آدمی آنکھ بند کر کے کرتا ہے۔ بے شک گوگل آپ کو معلومات بہت فراہم کرتا ہے، بہت زیادہ ڈاٹا ہے، بڑا
بہت زیادہ اس کے اندر معلومات ہے، جی کے ہے، جنرل نالج ہے، انٹرپولوجی، جیولوجی، کاسمولوجی، یولوجی، سائیکالوجی، سائیکالوجی، آپتھلمولوجی، ساری لاجیز ہیں اس کے اندر. لیکن کچھ باتیں غلط بھی ہو جاتی ہیں، جو آدمی غلط پوسٹ کرے گا غلط آ جائے گی اس کے اندر. میں نے ان کو دکھایا بھی کہ دیکھیں کلکتہ میں لائٹ کب آئی. شہر ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ لائٹ آئی کلکتہ میں سن 1879. 1879. موبائل کھولا، گوگل ان کو دکھایا، اس میں لکھا 1979، یعنی اشرف الحق میاں پیدا ہو چکے ہوں گے. 1979 آپ لوگ کے سامنے لائٹ آئی. اس کا مطلب یہ ہوا 1879 کو اس نے باقاعدہ کیا کر دیا، 1979 کر دیا. 1979 ابھی 44 سال پہلے. میں نے عرض کیا تھا کہ موبائل پہ سب سے پہلی مرتبہ ہیلو کہنے والے مسٹر جیوتی بسو ہیں، بنگال، ویسٹ بنگال کے ایکس چیف منسٹر. میں عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے پہلی مرتبہ موبائل پہ ملک ہندوستان میں موبائل کے اتہاس میں پہلی مرتبہ موبائل پہ ہیلو کہا تھا 31 جولائی 1995 کو. گوگل نے کیا بتایا 2023. ان کو میں نے دکھایا، ان کو دکھائیے تھے کہ گوگل کیا بتا رہا ہے 2023، یعنی 2023 اور مہینہ بھی اس کے اندر لکھا تھا جولائی، یعنی 7 مہینے پہلے موبائل بنا ہے. 7 مہینے پہلے گوگل کے حساب سے کسی نے ڈال دیا غلط پوسٹ. اس لیے تحقیق کے بغیر کوئی کام اس کے اوپر نہ کریں. یہ دارالفتاء نہیں ہے، اسے فتویٰ نہ لیجیے گا. یہ دارالقضاء نہیں ہے، اسے شرعی فیصلے اس میں نہ تلاش کیجیے گا. موبائل کو دیکھ کر بچیوں کے نام نہ رکھیے گا. ہماری بہنوں نے علماء کرام سے نام نہیں پوچھے، نہ شوہر کو بھیجا کہ